حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. میرے بھائیوں، دین اسلام انسانی حقوق سے لبریز دین ہے. دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں من جملہ تمام انسانی حقوق موجود ہیں، اور اس میں سے جو سب سے بڑا حق جو دین نے دیا ہے، دین اسلام نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ ورثاء ہیں، اس آدمی کا مال ان سارے ورثاء پر تقسیم ہوتا ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ورثاء کا اتنا خیال رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ایک سر میں درد تھا ایک دن، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، میرے پاس یہ مال ہے، کیا میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ سارے مال کو؟ آپ نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ 1/3؟ آپ نے فرمایا ہاں، 1/3 جو ہے وہ آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ یہ مسجد کو دے دیں، یہ اس جگہ پر دے دیں، یہ اس جگہ پر دے دیں، لیکن جو باقی مال ہے وہ آپ کے ورثاء کو جائے گا، تاکہ آپ کے ورثاء آپ کے مال میں سے کھائیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ وصیت کی اہمیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ اسلام کا خاصہ ہے، اسلام کا ترہ امتیاز ہے. کہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول حبیب اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس ایسا مال موجود ہے، ایسا حق موجود ہے کہ جس کی وہ وصیت کرتا ہے یا کر سکتا ہے، اور وہ 2 راتیں گزار دیتا ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 2 دن بھی بغیر لکھے ہوئے گزار لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان کے پاس ہمیشہ وصیت لکھا ہونا ضروری ہے. اچھی بات ہے، افضل بات ہے. یہ وصیت ہی ہے جس کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھارا ہے. آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، آپ نے اس کی اہمیت پر زور دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، خصوصاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، دیگر تمام صحابہ کرام کے پاس وصیت موجود تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت کی ہے، آپ نے فرمائی ہے. ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ نے وصیت فرمائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں، جی ہاں، اوصا بکتاب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ منسلک رہنے کی وصیت فرمائی. اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان کلمہ کی حالت میں مرتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، لیکن ان میں وصیت کرنے کا رجحان بہت کم رہ گیا. کیا ہم نے اپنے بارے میں وصیت کر چکے ہیں؟ کیا ہم اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں وصیت کر چکے ہیں؟ یقیناً ہمارا جواب نہیں میں ہوگا، کیونکہ اس اسلامی جو نظام ہے، یہ جو اسلام کی خاصیت ہے، اس کو بیان ہی نہیں کیا گیا، اس کو سرے سے اجاگر ہی نہیں کیا گیا. تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بلکہ آج کے دور میں وصیت اسلام کے خلاف کی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ یہ فلاں بیٹا ہے اور میں اس بیٹے کو اپنی نافرمانی کی وجہ سے جائیداد سے عاق کرتا ہوں. اسلام باپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنے بیٹے کو جائیداد سے عاق کر دے، بھلے بیٹا نافرمان. یہ حق اس کو اللہ نے دیا ہے. اسلام میں عاق کرنا نہیں ہے، لیکن ہمارے اخبارات بڑے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہمیں اس فریضے کی طرف غور کرنا چاہیے. مال کے حوالے سے وصیت ہمیں اس طرح کرنی چاہیے کہ ہمارا جو مال ہے اس کا 1/3 یعنی کہ 1/3 کی ہم وصیت کر سکیں، اس سے زیادہ کا نہیں، اس کے زیادہ کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، یہ جو 1/3 مال ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس کی مال کی وصیت کریں.
دوسری بات، جب آدمی فوت ہونے لگے تو اس سے پہلے یہ وصیت کرے کہ میری میت کے اوپر نوحہ نہیں کرنا، میری میت کے اوپر نوحہ نہیں کرنا، یہ وصیت کرے اپنے اہل و عیال کے بارے میں کہ میری اولاد کو اس جگہ پر ڈالنا ہے، آپ نے اس طرح ان کی تربیت کرنی ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت ہوئی ہے، آپ کی پرورش ہوئی ہے، آپ 6 سال کے تھے، آپ کی والدہ اس دنیا سے چلی گئیں، آپ کو وصیت کے تحت سپرد کیا گیا جناب عبد المطلب آپ کے دادا جان کے پاس، آپ 8 سال کے ہوئے، آپ کے دادا جان اس دنیا سے چلے گئے، آپ کو وصیت کے تحت، دادا جان کی وصیت کے تحت جناب ابو طالب کے پاس سپرد کیا گیا۔ 25 سال تک چچا نے آپ کی پرورش کی ہے وصیت کی وجہ سے۔ تو اسلام میں اس کی بہت خاصیت ہے، اسلام میں اس کی بہت خصوصیت ہے۔ وصیت کے بہت سے مسائل ہیں، مال کی وصیت ہے، جائیداد کی وصیت ہے، بیوی بچوں کے بارے میں وصیت ہے، جنازہ پڑھانے کے بارے میں وصیت ہے۔ آدمی وصیت کر سکتا ہے کہ میرا کفن اس کلر کا ہو، آدمی وصیت کر سکتا ہے کہ میرا جنازہ یہ پڑھائے، آدمی وصیت کر سکتا ہے کہ میرا جنازہ اس جگہ پر ہو، آدمی یہ وصیت کر سکتا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں جتنے بھی قرضے دینے ہیں وہ آپ دے دیجیے گا، میری طرف سے یہ دے دے یا میری طرف سے یہ مقرر ہو جائے۔ تو وصیت کی اہمیت ہے اس حدیث کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس وصیت کرنے کا حق ہے مسلمان کے پاس، اس کو چاہیے کہ وہ 2 دن بھی نہ گزارے اور اس کے بعد وصیت لکھی ہونی چاہیے۔ ہمارے دور میں وصیت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی یاد میں اس کی وصیت نہ ہونے کی وجہ سے غیر شرعی امور ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے فوت ہونا ہے، تو ہمارے فوت ہونے کے بعد معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں ایک آدمی کے جانے کے بعد اس کے نام پر بدعات کی جاتی ہیں، ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے ثابت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے نہ پوچھ لیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے سے اپنی اولاد کو کہہ کے جائیں، اپنے رشتہ داروں کو کہہ کے جائیں کہ آپ نے میرے مال کو اس جگہ پر خرچ کرنا ہے جس جگہ پر اسلام اجازت دیتا ہے، میرے مال کو میں نے حلال طریقے سے کمایا ہے، لکھ کر دے دیا جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری میت پر 3 دن کے سوگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام تشریف لے کے گئے، کسی بھی صحابی نے کسی اور صحابی کا یا کسی صحابی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قل تیجا 7واں 40واں نہیں کیے، صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیے۔ کیوں؟ کیونکہ وصیت پیچھے مضبوط تھی۔ کیا تھی؟ میرے صحابہ، میں آپ کو وصیت کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ آپ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ 2 چیزوں کو تھامے رکھو، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ تو مجھے بھی چاہیے کہ میری موت کا وقت پتہ نہیں ہے، میں اپنے بارے میں وصیت لکھ کے جاؤں، میں اپنے بارے میں وصیت کر کے جاؤں۔ اصل میں یہ سارے کے سارے معاملات، ابھی ہارون بھائی نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ کیوں ہے کہ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، بعض جگہ پر اس کا ختم دیا جاتا ہے، بعض جگہ پر اس جگہ کی اس آدمی کی کل خوانی ہوتی ہے، بعض جگہ پر دعا ہوتی ہے، بعض جگہ پر عرس بنایا جاتا ہے۔ یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم سنت پر نہیں آئیں گے۔ ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی وفات کے موقع پر کیا کیا ہے۔ جب یہ دیکھ لیں گے تو ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ اب یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، قل هو اللہ احد، کن پر نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول پر۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی وفات کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھ کر تعزیت کے طور پر یہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ کیا خاص دعا گٹھلیاں پڑھنا ثابت ہے؟ بالکل نہیں ثابت۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایصال ثواب پر ختم 7ویں 30ویں 40ویں دن دیے ہیں؟ نہیں دیے۔ تو جب نہیں دیے تو یہ کام سنت سے ثابت نہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی قربانی آ رہی ہے، قربانی کے جانور پر اگر ہم سورۃ یاسین پڑھ کے چھری چلا دیں تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے، لیکن اس جگہ پر قرآن پڑھنا سنت نہیں ہے جس جگہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر فرمایا۔ سونے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا ہے۔ تو خاص دعائیں ہیں، اسی طرح خاص کام ہے
کہ وفات پر کیا کرنا ہے دین اسلام نے بتایا، ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا ہے دین اسلام نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو سنت کے مطابق اپنے حوالے سے وصیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں، دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ کہہ جائیں کہ آپ نے شرک نہیں کرنا، اور میری میت کے حوالے سے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو سنت سے ثابت نہ ہو۔ علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ قل کے بارے میں کوئی حدیث، کوئی باب باندھا ہے کسی نے؟ حضرت یہ تیجے ساتیں 40ویں کے بارے میں کسی نے باب باندھا ہے؟ نہیں باندھا۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے دور ہٹ جائیں، سنت کے اوپر فوکس کریں، اس میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔